बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला खातमुन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिही अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के नाम के ऊपर इकट्ठा किया गया सियासी गंद जो है उसका एक नुमाइंदा वफ्द बलूचिस्तान पहुंचा है जी। और पशीन में पार्टी ने एक जलसा रखा हुआ था। उन्होंने इस जलसे से खिताब किया है और वो अपनी तमाम रटी रटाई बातें जो हैं उस तोते की तरह दोबारा दोहराई हैं, जो वो अमूमी तौर पे सोशल मीडिया के ऊपर वो और उनकी मीडियाई टीमें जो हैं वो करती रहती हैं। लेकिन इस दफ़ा उन्होंने कुछ हदूद क्रॉस की हैं। तो मैं चूँकि उस उनकी इन हज़लियात को काबिल तवज्जो नहीं समझता या दुरखोरे इतना नहीं जानता, लेकिन चूँकि उन्होंने एक ऐसी हद क्रॉस की है, तो यहाँ पे उनको शट अप कॉल देना बनती है, इसलिए मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। ये वफ़्द 4 अफ़राद पे मुश्तमिल था। साहबज़ादा हामिद रज़ा साहब थे उसके अंदर, राजा नासिर अब्बास साहब थे, सलमान अकरम राजा साहब थे, लतीफ़ खोसा साहब थे और इन्होंने ये भी लतीफ़ खोसा साहब वैसे मुझे नकद नज़र नहीं आए पीटीआई की उसके ऊपर, लेकिन जो खबर आई है उसके अंदर ये लोग इनका नाम शामिल है। लतीफ़ खोसा तो वैसे ही नकाली भेड़ है। ये जो फरारी थे ना, जो कि बलूचिस्तान के अंदर से मुख्तलिफ अपने कबायली रसूमात और रवायात के खिलाफ जराइम करने के बाद वहाँ से फरार होते थे, उनको फरारी कहते थे। इन फरारियों के मेजर कैंप जो हैं, कलिपर बगटी, फलाना बगटी, टमकाना बगटी, ये अंग्रेज़ के दौर से मुल्तान के अंदर इन्होंने अपनी मुख्तलिफ हवेलियाँ बना रखी थी। जब ये इनकी वहाँ पे ज़रा तहपटास हो जाती या ऊपर-नीचे होते, तो जो फ़रीक माड़ा होता, वो वहाँ से भाग के यहाँ पे आके वालिए मुल्तान के यहाँ पनाह ले लिया करता था। तो मुल्तान में बलूचों की बहुत सारी हैं। हमें याद है बचपन में एक दफ़ा इनकी मकामी लोगों के साथ थोड़ी-सी कोई मुँहमारी हो गई, तो इन्होंने कुछ 24-25 बंदे फड़का दिए थे वहाँ पे, बंदूकें भी इनके पास होती। बदमाश हैं बहुत बड़े। अच्छा, लेकिन 1 यूनिट बनने से पहले अगर हम तारीख में जाएँ, मैं कहा थोड़ी-सी तारीख भी खंगालते चलें, तो ये जो बलोच हैं, ये 15वीं सदी में नाज़िल होते हैं बलूचिस्तान के अंदर। उससे पहले यहाँ पे रहने वाले जो थे वो ब्राह्वी कहलाते। और इन्होंने 15वीं सदी में नाज़िल होने के बाद और 15वीं सदी में ये पल्ली ईरान की तरफ से उठ के आते हैं, क्योंकि ईरान को उस वक़्त सफ़वी इनकलाब पड़ गया था, तो उसकी पूरा सिविलाइज़ेशन ही अपसाइड डाउन कर दी गई। उस पे भी फिर हम किसी दिन बात करेंगे। जिन दिनों अमेरिका हमला करेगा ना ईरान के ऊपर, तो फिर हम आपको ईरान की तारीख़ भी पढ़ाएँगे। ख़ैर वो सफ़वी इनकलाब आया तो इनको मार पड़ी तो इधर आ गए। इन्होंने आके ये जो बलोच थे, इन्होंने आके यहाँ पे जो मकामी आबादी थी बलूचिस्तान की, जो कि ब्राह्वी कहलाते हैं, उनके साथ वही किया जो कि गोरों ने रेड इंडियन के साथ किया। असल में हालिया तारीख तक, आज से कुछ 40 साल पहले तक, इन दोनों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं था, बल्कि दुश्मनी चलती थी। अच्छा, ये दोनों आपस में लड़ रहे थे तो ऊपर से परली तरफ से वो पख्तूनों की आमद-जामद और सेंट्रल एशियन की आमद शुरू हो गई। वो यहाँ पे आके ज़ाहिर सेंट्रल एशिया में उस वक़्त रूस का बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड था और रूस अफ़गानिस्तान में भी आ गया था, तो वहाँ से जो लोग फ़रार होते थे, उनको भी बलूचिस्तान के मुख्तलिफ़ कबाइल के अंदर, मुख्तलिफ़ इलाकों के अंदर पनाह मिलती थी। तो एक कंसंट्रेशन हुआ और पख्तून जो थे, वो बलोचों और ब्राह्वियों की लड़ाई का फ़ायदा उठा के 50% ऑफ द बलूचिस्तान के ऊपर काबिज़ हो गए। और उन्होंने तो ये दावा भी कर दिया कि पशीन तक का इलाका जो है वो तो काबुल की राजधानी में रहा है। और ये जो साहब है ना, ये कोटा पराठा वाले, क्या नाम है इनका, अचकज़ई साहब, ये जो नक्शा जारी करते हैं ना, या इनके मानने वाले वक्तन-फ़वक्तन जो ग्रेटर पख्तूनिस्तान का नक्शा जारी करते हैं, उसमें आधा बलूचिस्तान भी शामिल होता है। तो पख्तून उनको पड़ गए। तो ये थोड़ा-सा तारीख़ी पस मंज़र के ऊपर नज़र रहनी चाहिए कि हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने हमाकत की बुनियाद के ऊपर इस सारे खित्ते को, जहाँ पे मुख्तलिफ़ुल अक़वाम आबाद थीं, उनको एक बलूचिस्तान का नाम दे के हमारे गले के अंदर तोक लटका दिया। ठीक है? अब आ जाइए, ये मसूफ़ जो हैं, खोसा साहब, ये फ़रारी बलोच हैं। ठीक है? यानी परली तरफ से उठ के आए, सफ़वी इनकलाब से मार खाने के बाद
15ویں صدی میں، اور یہاں پہ آگے قابض ہوئے. پھر جب وہاں پہ حرکتیں کی ہوں گی مقامی سطح کے اوپر، انہوں نے بھی پھینٹا ہوگا اور وہاں سے بھاگ کے یہ ملتان میں آئے. اور یہ جناب بیرسٹر، ٹھیک ہے، کیا نام ہے، لطیف کھوسا بن گئے ہوئے ہیں. وہاں پہ جو سب سے گھٹیا اور ذلیل حرکت کی ہے جس شخص نے، اس کا نام ہے حامد رضا، صاحبزادہ حامد رضا. اس کے والد صاحب کے ساتھ میرے بڑے اچھے تعلقات رہے، لیکن اس احمق آدمی نے جو حرکت فرما دی اس کے بعد اس کی گوشمالی بہت ضروری ہے. مصوف نے فرمایا ہے کہ میں پنجابیوں کی طرف سے معافی مانگتا ہوں. یعنی یہ مجرموں کے ساتھ، ڈکلیئرڈ مجرموں کے ساتھ، ریاست کے ڈکلیئرڈ، اور ریاست نے جب ڈکلیئر کیا تو عالمی قوتوں نے، اقوام متحدہ نے بھی ان کو دہشت گرد مانا. ان دہشت گردوں کے ساتھ جو ہے، ویسے میرے جیسا کوئی عقل مند نہیں تھا وہاں پہ جب یہ گئے ہیں. اگر ان چاروں احمقوں کو، یہ راجہ ناصر عباس وہاں پہ اپنا فرقہ بنا رنگ گولنے گیا، ان ساروں احمقوں کو اگر شناختی کارڈ ساتھ میں پکڑوا دیے جاتے تو ان کا بھی شناختی کارڈ چیک کر کے تو وہاں پہ ان کو جو ہے وہ واصل جہنم کیا جاتا. لیکن صاحبزادہ حامد رضا، یہ اس کا بھی کر لیتے ہیں. راجہ ناصر عباس صاحب، یہ ہم جی ٹی ایس کی لال بس میں بیٹھ کے جایا کرتے تھے نا، جب جی ٹی روڈ سے پنڈی، لاہور سے پنڈی، تو راستے میں جیلم کے علاقے سے ایک چاکنگ شروع ہو جاتی تھی، مختار فورس. وہ بیسیکلی ایران نے پاکستان کے اندر دہشت گردی کی جو مختلف تنظیمیں بنوائی اور پالی، ان کے اندر وہ مختار فورس بھی شامل تھی. تو وہ جب فرقہ وارانہ دہشت گردی کے اندر اس کے دہشت گرد جگہ جگہ سے پکڑے جانے لگے، تو پھر انہوں نے اس کو ختم کر کے، تو یہ راجہ ناصر عباس نے فوری طور پہ چوگا اوڑھ کے، اور میرا مطلب ہے آگے ٹوپی پہن کے آگے ہو گیا. یہ چوگا اوڑھ کے ٹوپی پہننے والوں کے اندر بہت سارے وہ لوگ شامل ہیں جو کہ ابھی چند دنوں پہلے قادیانی ہوا کرتے تھے. یہ پچھلے دنوں اگر آپ کو یاد ہو کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو جو جان سے مارنے کی دھمکی دی تھی جس شخص نے، اس کے بارے میں بھی یہ بات سامنے آئی کہ وہ چند دن پہلے قادیانیت سے ادھر چوگا پہن کے کالی ٹوپی، کالا پگڑی باندھ کے ادھر ہو گیا تھا. ان کالی پگڑی والوں میں سے بیشتر کا پس منظر یہی، ٹھیک ہے. اس پہ ہمارے دوست، ہمارے بزرگ رفیق غوری صاحب کی بڑی تحقیق تھی، اللہ بخشے، اور وہ ہمیں وقتاً فوقتاً اس کی نشاندہی کرتے تھے. ہم نے اتنی تحقیق نہیں کی جتنی انہوں نے کر رکھی تھی. وہ کہہ رہے ہیں ٹوپی آگے کو کاٹ کے کالا رنگ کر لیتے ہیں تو بس اس کے بعد شروع ہو جاتے ہیں. ان کا پس منظر جانا کریں ذرا کہ یہ بول کہاں سے رہے. تو خیر، وہ میں نے کہا ذرا راجہ ناصر عباس صاحب کی بھی اوقات بتائی جائے نا کہ موصوف ہیں کیا. لیکن یہ صاحبزادہ حامد رضا صاحب جو ہیں، یہ موصوف وہ ہیں جن کے بارے میں باقاعدہ پڑھی لکھی پیٹی بات اپنی جگہ کے اوپر موجود ہے کہ موصوف امریکن سے پیسے لے کے طالبان کے خلاف مظاہرے کے لیے، کروانے کے لیے انہوں نے پیسے لیے تھے اور کروا دیے تھے انہوں نے قادری صاحب کے حق. ٹھیک ہے، تو امریکن کی انویسٹمنٹ بیک فائر کر گئی. اس حوالے سے آپ ابھی گوگل کر لیں، آپ کو چھپی ہوئی خبریں مل جائیں گی. ایڈا کو بڑا واردات کیا ہے گا جی صاحب. یعنی فیض حمید نیٹ ورک کے کارستانیوں کے باعث آپ غلطی سے منتخب ہو گئے، ورنہ آپ کی مبلغ اوقات کیا ہے بھئی؟ تمہاری اوقات تم فیصل آباد میں کسی گلی پہ بغیر باڈی گارڈ کے نکل کے تو دکھا ذرا، اتنی تو تمہاری اوقات ہے. آئی ایس آئی کے حملے کو لیڈ کرتا ہوا پایا گیا، وہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے اپنا دماد بچوایا، ساتھ میں یہ بھی بچ گیا. ٹھیک ہے نا. آپ پچھلے چیف جسٹس کی بات ہو رہی ہے جس کا دماد جو تھا وہ پی ٹی آئی کا منسٹر بھی تھا اور پارٹنر ان کرائم بھی تھا. تو چیف جسٹس نے اپنی چیف جسٹسی وارڈ کے اپنا پتر بچایا، ساتھ میں یہ بھی بچ گیا. ورنہ یہ آئی ایس آئی فیصل آباد کے حملے، دفتر کے اوپر حملے میں تلا جانا تھا. تمہیں یہ حق کس نے دیا ہے کہ تم پنجاب کے بیاہ پہ جا کے معافی مانگو؟ ساندل بار کے اندر سے روٹیاں مانگ کے گزارا کرنے والے، تیری اوقات کیا ہے؟ تو کیوں پنجاب کے حق کے اوپر، پنجاب کے بیاس کے اوپر معافی مانگے؟ پنجاب کیوں معافی مانگے؟ پنجاب اپنے بیٹے بھی شہید کروائے، پنجاب اپنی شناختی کارڈ بھی دکھا کے بیٹے شہید کروائے، اور قاتلوں کو جا کے کہے کہ ہم سے بڑی معافی ہو گئی ہے. ٹھیک ہے نا. صاحبزادہ فضل کریم، پنجاب ریئیکٹ نہیں کرتا ویسے جس طرح میں کر رہا ہوں. ٹھیک ہے نا. یہ پچھلے دنوں رحیم یار خان کے اندر پچھلے الیکشن سے پہلے کی بات ہے کہ ضمنی الیکشن ہوا، پی ٹی آئی کی وہ سیٹ 1.5 لاکھ ووٹ سے وہ جیتے تھے، مخالف کے ووٹ 52,000 تھے. 7 لاشیں گئی ہیں بلوچستان سے مزدوروں کی اس حلقے کے اندر. ٹھیک ہے. مخالفین کو کیمپین نہیں کرنا پڑی تھی،
پی ٹی آئی کے بندے کی ضمانت ضبط ہوتے ہوتے بچی تھی. کیوں؟ پی ٹی آئی کی وفاقی حکومت تھی، اس نے اس پہ ایک لفظ نہیں بولا تھا. لوگوں نے ریجیکٹ کر لیا، کسی کو یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی. یہ ریئیکشن تھا. اہل پنجاب اس طرح ریئیکٹ کرتے ہیں. یہ فیض حمید نیٹ ورک ڈسمینٹل ہو لے ذرا، ابھی ہوا کوئی نہیں ہے. فیض حمید نیٹ ورک اس دن ڈسمینٹل میں تصور کروں گا جس دن میرے خلاف ایف آئی اے کاروائی بند کرے گی، کلوز کرے گی. فیض حمید نیٹ ورک بند ہو جائے ذرا، تمہاری اوقات تو وہ گلی کے اندر جو پھرنے والا نا اس کی بھی نہیں. تم ہوتے کون ہو؟ تیری اوقات کیا ہے؟ مبلغ ٹھیک ہے نا. مطلب بہت تکلیف ہوئی یار. قاتلوں کو جا کے تو صفائیاں پیش کر رہا ہے جن کے منہ سے ایک لفظ نہیں پھوٹا. وہ جو ٹرین کے اندر شہید کیے گئے لوگ ہیں ان کے حق کے اندر بندہ فاتحہ ہی کہہ دیتا ہے. یا کہتا ہے یار ہمیں افسوس ہوا ہے، نہیں پھوٹ رہے وہ. یہ جو ہے نا وہاں پہ دھرنا دے کے بیٹھا ہوا اس سمیت اور وہ مہارنگ سمیت سارے، یہ سارے جو ہے نا یہ کوئی ایک لفظ نہیں پھوٹ رہے. تو نہیں پھوٹ رہے تو اس جیسے چول کو وہاں پہ جانے کی کیا ضرورت تھی اور وہاں پہ جا کے یہ بکواس کرنے کی کیا؟ اور کیوں کون ہوتے ہو تم؟ تمہاری اوقات کیا ہے؟ بس مجھے ذرا اس کی اس حرکت کے اوپر شدید غصہ آیا ہے. اور اگر یہ پرسنلی بھی ملا تو میں اس کی ایسی ہی بےزتی کروں گا. ٹھیک ہے نا؟ ہاں. اور اگر آپ کے اس سے چڑھ جائے تو آپ کو بھی یہی کہنا ہے. ٹھیک ہے نا؟ مجرموں کے سامنے سلنڈر کرنے والے یہ مجرم ذہنیت کے لوگ جو ہے ان کو اسی طرح ان کی اوقات یاد دلائی جانی چاہیے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانی عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.